وصلهم جس کی طرف تک حالات کے لیے رہنمائی مرغوب ہے. ہماری کوشش بھی ہے کہ ہم اس قرآن سے دور چلے اور اس قرآن سے ہمیں لرننگ کریں. ورنہ صاحب انتخاب میں قرآن اللہ العالمین اجمعین یہ بات زندگی ہمارے سامنے ہے اور اس کے بعد ایک ادوار کی حالات ہمارے سامنے ہے جنہوں نے اللہ کے قرآن کو روشن کیا جس شکل میں اندر بھی چاہے تلاوت کے لیے چاہے قرآن کو سمجھنے کے لیے چاہے قرآنی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے اور قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے کے لیے جس نے بھی جس طریقے کے وقت اجازت اللہ نے اس کو خود طرح نوازا ہے اور کم طرح فرمایا ہے. آج یہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں آج دین پریشانیاں محمد کے سامنے ہیں. آج کے جو حالات نے ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے ان تمام کے لیے بھی رحمت و رحمت اللہ کے قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر مذہب کے لیے ہر ہزار کے لیے قرآن کے اندر ہمارے لیے مسائل کا حل رکھتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے قرآن یہ قریب آنے والے بن جائیں. جب ہم اللہ کے قرآن کے قریب آئیں گے اللہ کے قرآن کو سمجھیں گے اللہ کے قرآن کے نافرمانات کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بدل دے گا. اللہ ہماری بے چینیوں کو ختم کر دے گا. اللہ ہماری پریشانی کو دور کروا دے گا. اللہ ہماری تندرستی کا سرمایہ کر دے گا. اس لیے میرے بھائی اللہ کا قرآن آگے بار بار تندے بڑھ کر یوں کہتا ہے
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرا لوگو جس نے میری یاد سے اپنا منہ پھیر لیا جس نے میری یاد سے تیرا گھر دیا مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں ذکری سے مراد قریب ہے جو مطلب بنتا ہے جس نے اللہ کے قرآن سے روگردانی کری جس نے اللہ کے قرآن سے منہ پھیر لیا اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا اس کے لیے رزق کے دروازے تنگ کر دوں گا اس کے لیے روزی میں تنگ کر دوں گا اور میرے بھائی آج سماج کے لیے سب سے بڑا مسئلہ معاشی بنا ہوا ہے آج سب سے بڑا مسئلہ آدمی اسلام کے لیے آدمی سطح پر معاشیات کا بنا ہوا ہے اللہ کا قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ رمضان میں تجھے پڑھنے والوں رمضان میں تیری تلاوتیں کرنے والوں رمضان المبارک میں مجھے وقت دینے والوں رمضان المبارک کی راتوں پہ مجھے پڑھنے والوں رمضان المبارک کی راتوں میں مجھے سننے والوں ایک قدم اور آگے بڑھاؤ میرے احکامات کو سمجھنے کی کوشش بھی کرو ایک قدم اور آگے بڑھاؤ سمجھو اسی میں قرآن تم سے کیا مطالبہ کرتا ہوں ایک قدم اور آگے بڑھو وقت تو مجھے سمجھنے کی کوشش کرو میں تمہارے تمام کے تمام مسائل کو حل کر دوں گا اور یہ آج ہم نے صرف تلاوت پر اکتفا کیا آج ہم نے صرف قرآن پڑھنے پڑھانے پر اکتفا کر لیا آج ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کی ہم نے قرآنی احکامات کو اپنانے کی کوشش نہ کی ہم نے قرآن کے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش نہ کی اور میں محمد کی نسب ہے اگر آج ہم اللہ کے قرآن کے عمل کرنے والے بن گئے اللہ نے شاعر ہوگی رحمتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات ہمارے سامنے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں آج کے حالات کا اور مثبت کے حالات کا مقابلہ کرو پھر ہمیں سمجھ آئے گا اللہ کے قرآن میں آگاہ معاشرے کے اندر کیا انقلاب برپا کر دیا تھا بگڑا ہوا حرم کا معاشرہ بگڑے ہوئے حالات چور اور ڈاکو شرابی اور زناکار کرپشن کرنے والے لوٹ مار کرنے والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والے ایک دوسرے کو ذبح کرنے والے جب وہ اللہ کے قرآن کے تعلیم مانتے ہیں قرآن تعلیمات کو سمجھتے ہیں قرآن تعلیمات کو اپناتے ہیں پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے پہ جانے قربان کرنے والے بن گئے پھر وہ وقت بھی آتا ہے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں قرآن کو سمجھتے ہیں قرآنی احکامات کو ان کے سامنے کھلتے ہیں تو پھر وہی لوگ ایک دوسرے پہ جانے قربان کرنے والے بن گئے پھر اللہ جل شانہ ان کے لیے تعریفی کلمات ارشاد فرما رہے ہیں جو ایک دوسرے کو لوٹنے والے تھے جن کا گزارا ہی لوٹ مار پہ ہوا کرتا تھا جو ڈاکے ڈالنے والے تھے قافلوں کو لوٹنے والے تھے
پھر مغرر بھی آتا ہے کہ رسول اللہ کا پیغام آ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پیغام بھیجتے ہیں کہ ازواج محترمہ سے پوچھو ایک مہمان آ گیا گھر میں کھانے کو کچھ ہے. جواب ملا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. ارشاد ہوا کون ہے جو آج میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو اپنے گھر لے کر جاتا ہوں, میں ان کی مہمان نوازی کرنے والا ہوں. گھر لے کر جاتے ہیں, بیوی سے پوچھتے ہیں کھانے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں. اللہ نے پیغمبر کا پیغام آیا ہے. وہ عرض کرتی ہے وہ میرے سنتان اتنا موجود ہے یا تو بچے کھا سکتے ہیں یا مہمان کھا سکتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ آپ جو کچھ بھی ہے مہمان کے لیے تیار کیجیے گا. عرب کا دستور یہ تھا کہ مہمان کے ساتھ میزبان کا بیٹھ کر کھانا کھانا یہ اس ملکت کے آداب میں سمجھا جاتا تھا. اگر میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھاتا تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ میرا دوست ہے. جب کھانا تیار ہو جاتا ہے بمشکل ایک آدمی کا پیٹ بھرتا ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والی کو کہتی ہے جب میں پاس بیٹھ جاؤں گا تو لالٹین کو صحیح کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا, اندھیرا ہو جائے گا, میں ساتھ منہ ہلاتا رہوں گا, آنے والا یہ سمجھے کہ یہ بھی کھا رہا ہے, اس کا پیٹ بھر جائے گا ہمارا اللہ والے. ادھر رات کو جو مہمان نوازی کی گئی صبح کو مجلس میں حاضر ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. آج ارشاد فرما رہے ہیں اے ابو طلحہ تیرا رات والا عمل اللہ کو اس قدر پسند آیا, اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا, اللہ نے اعلان فرما دیا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ جو لوگ اپنی ذات پہ اوروں کو ترجیح دینے والے ہیں, خود بھوکے رہ کر اوروں کا پیٹ پالنے والے ہیں, خود اپنے پیٹ کو خالی رکھ کر رات گزارنے والے ہیں, اوروں کی بھوک کا انتظام کرنے والے ہیں, میں خدا ان کے لیے کامیابی کا اعلان کرتا ہوں. اور یہ کون سی چیز تھی جس نے ان کے اندر تبدیلی پیدا کر دی؟ جو لوٹ مار کرنے والے تھے, جو اوروں کا حق کھانے والے تھے, جو اوروں کا مال کھانے والے تھے, جب قرآنی احکامات کو سمجھنے لگے تو پھر خود بھوکے رہ کر اوروں کے پیٹ پالنے والے بن گئے. اور آج ہمیں یہ تعلیم قرآن دے گا, آج ہمیں یہ دین سکھائے گا, آج یہ چیزیں ہمیں اللہ کا قرآن سکھائے گا کہ باپ کا مرتبہ اور مقام کیا ہو گیا ہے. یہ اللہ کا قرآن سکھائے گا استاد کا مرتبہ اور مقام کیا ہوتا ہے, پیر اور مرشد کا مرتبہ اور مقام کیا ہوتا ہے, اپنے بڑوں کا مرتبہ اور مقام کیا ہوتا ہے, بہن کے حقوق کیا ہوتے ہیں, بھائی کے حقوق کیا ہوتے ہیں, پڑوسی کے حقوق کیا ہوتے ہیں, معاشرے کے اندر رہنے کا کیا طریقہ کار ہوگا. معاشیات کے لیے پریشان ہونے والوں اللہ کا قرآن تمام پر رہنمائی کرنے کے لیے آج بھی موجود ہے. اسی لیے تو کسی اللہ والے نے کیا فرما دیا, فرمایا کہ اے مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے. مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے. اترا تھا جو محمد پر وہی قرآن باقی ہے. یہ وہی قرآن آج بھی ہماری رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہے. ہم اللہ کے قرآن کو ٹائم دینے والے تو بنے. صرف رمضان میں صرف تلاوت پر اکتفا نہیں, قرآن کو سمجھیے گا, اس کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے,
اس کی تعلیمات کو سمجھیے گا۔ اخلاقیات کا درس اللہ کا قرآن دیتا ہے، معاملات کو سدھارنے کا درس اللہ کا قرآن دیتا ہے، معاشرت کے اصول و ضوابط اللہ کا قرآن سکھاتا ہے، اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے اصول اللہ کا قرآن بتاتا ہے۔ آج ہم عمل کرنے والے بن جائے، اللہ آزاد کو آج ٹھیک کر دے۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور میرے بندو آؤ تو صحیح، تم نیک اعمال کرنے والے بن جاؤ، میرے احکامات پہ چلنے والے بن جاؤ، نیکی کا رستہ اپنانے والے بن جاؤ۔ تم میں سے جو مرد ہیں اگر وہ بھی نیک اعمال اختیار کریں گے، تم میں سے عورتیں بھی نیک اعمال اختیار کریں گی، میں خدا اعلان کرتا ہوں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی عطا کر دوں گا، تمہاری زندگی کو صاف ستھرا بنا دوں گا، تمہاری زندگی کے اندر تمام میلے پن ختم ہو جائے گی، تمہاری زندگی جو ہے وہ سیدھے رستے پہ چلنے والی بنے گی، پھر تم وہ لوگ بن جاؤ گے کہ دوسروں کو تکلیف دینے والے نہیں، دوسروں کے لیے دعا کرنے والے بنیں گے۔ آج ہم اپنا معاشرہ دیں گے، ہر بندہ دوسرے سے ستم ومان کو نظر آئے گا، ہر بندہ دوسرے سے تنگ نظر آئے گا، ہر بندہ دوسرے کا حق کھاتا ہوا تمہیں نظر آئے گا، نیچے سے لے کر اوپر والی سطح تک لوٹ مار پہ لگے ہوئے ہیں، لوگوں کے حقوق کھانے پہ لگے ہوئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ راتوں کو نیند نہیں آتی۔ میاں اور اللہ کا قرآن ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، فرمایا انما یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، اور لوگوں جو یتیموں کا مال کھانے والے ہیں، جو ظلم کا مال کھانے والے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے والے ہیں، اور جب پیٹ میں آگ جل رہی ہو سکون کہاں سے آ جائے گا؟ جو لقمہ ہم اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں جب وہ اندر ہمارا جلا رہا ہو، اطمینان کی زندگی کیسے نصیب ہوگی؟ جب دوسروں کا حق مار کر ہم اپنی اولاد کا مستقبل سینہ کریں گے تو ہمیں چین کی زندگی کیسے نصیب ہو جائے گی؟ آج دوسروں کی حق تلفیاں کرتے ہوئے ہم نے دنیا کی زندگی کو بھی برباد کر لیا، قبر کو بھی برباد کر لیا، آخرت کی زندگی کو بھی برباد کر ڈالا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے او میاں آؤ جو صحیح، نیک اعمال اپنا کر تو دیکھو، حق تلفیوں کا راستہ چھوڑ کر تو دیکھو، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے تو دیکھو، دوسروں کا حق ادا کر کے تو دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، زندگی پاکیزہ بنا دوں گا، صاف ستھری بنا دوں گا، اور تمہارا رخ ٹھیک کر دوں گا۔ اس لیے میرے بھائی، یہ قرآن کی محفلیں، یہ قرآن کی مجلسیں صرف لذت کے لیے نہیں ہے، ثواب تو ہے ہی، پڑھنے کا ثواب، سننے کا ثواب، قرآن سے تعلق رکھنے کا ثواب وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن آؤ قرآن بھی ہم سے صحیح معنوں میں مطالبہ کرتا ہے۔ جو حقیقی مطالبہ ہے قرآن کا وہ یہ ہے کہ ہم اس کے احکامات کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ ہے اصل سبق جو آج ہم لینے کو تیار ہوئے ہیں۔ رمضان کے اندر قرآن کی صرف تلاوت ہوتی ہے، قرآن کو ترجمے سے سمجھنے کو تیار نہیں، قرآن کے احکامات کو سیکھنے کو تیار نہیں، پوری زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے، اور قرآن سے جتنا تعلق رسمی تھا اتنا نہیں کرا انگلیاں سے جا رہے ہیں۔
دیکھیے بھائی، سال کے کم پل 360 یا 65 دن ہے۔ اگر ہم روزانہ کا ایک مسئلہ کے دین کا سیکھیں، روزانہ کا ایک مسئلہ بھی سیکھیں، تو سال کے اندر ہم کتنے مسائل سیکھ لیں؟ 360۔ اور 5 سالوں میں ہم کتنے سیکھ لیں گے؟ 1500 سے بھی زیادہ مسائل۔ تو کتنے مسائل ہم آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے تو بریک لگائی ہے صرف فضائل کا روح، صرف فضائل سن لیے، سنا دیے، بات چھوٹی ہوئی۔ فضائل اپنی جگہ ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن میرے بھائی اصل چیز جو ہے وہ قرآن کے احکامات کو سیکھیے گا۔ آج امت کے اندر جو زوال کی صورت ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا۔ آپ معاملات کو دیکھ لیں، معاشرت کو دیکھ لیں، اخلاقیات کو دیکھ لیں، عبادات کو دیکھ لیں کہ ہمارے اندر دینداری کس قدر ہو۔ صرف دینداری عبادات میں نظر آتی ہے، لین دین کے اندر دینداری ہمیں نظر نہیں آتی، معاشرت کے اندر دینداری نظر نہیں آتی، اخلاقیات کے اندر دینداری نظر نہیں آتی۔ اللہ کی قرآن میں یہ بھی احکامات ہے، سورۃ حجرات پڑھ کر دیکھیے گا، اخلاقیات کا درس اللہ کا قرآن میں دے رہا ہے۔ اور دیکھیے گا سورۃ بقرہ میں سب سے بڑی آیت تو آپ کو پتہ ہے کس بارے میں ہے؟ قرض کے بارے میں۔ سورۃ بقرہ کا آخری رکوع جو ہے للہ ما فی السماوات، اس سے پہلے والا رکوع یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، یہ سب سے بڑی آیت سورۃ بقرہ کی وہ قرض کے متعلق ہے۔ اور آج قرض کے معاملات کے اندر امت پھنس چکی ہے، رونا رو رہے ہیں، دینے والا بھی رو رہا ہے، لینے والا بھی رو رہا ہے، دبانے والا بھی رو رہا ہے، جس کے دبے ہیں وہ بھی رو رہا ہے، نہ کو قرض لے کر واپس کرنے کو تیار ہے، نہ کو قرض عامل اور دینے کو تیار ہے۔ آج اسی پریشانی کے اندر ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں، زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، کاروبار تباہ ہو رہے ہیں۔ تو میاں یہ تمام کے تمام نتائج ہے اللہ کے احکامات سے دور ہونے کی۔ اگر ہم اللہ کے احکامات کو، قرآنی احکامات کو اپنانے والے بن جائیں، اپنا لین دین قرآن کے احکامات کے مطابق کریں، اپنی معاشرت قرآن کے احکامات کے مطابق کریں، اپنے اخلاقیات قرآن کے احکامات کے مطابق کریں، تو میرے بھائی پھر رات کو سوتے ہوئے کوئی دوسرے کے لیے بددعا کرنے والا نہ ہوگا، بلکہ قرآن کرنے والا ہوگا۔ تو آج یہ قرآن کی تقدیر کی مجلس ہے۔ آپ جتنے حضرات تشریف فرما ہے، آپ ارادہ فرمائیں گا، ایک ہے نا جماعت والے ارادہ لے ہوئے ہیں، سے روزیں گا، چلیں گا، چڑھا گا۔ تو بھائی میں آپ سے ارادہ اور لینا چاہتا ہوں، جتنے حضرات یہاں پر موجود ہیں، بڑی عمر کے نوجوان، آج تمام کے تمام ارادہ کریں کہ روزانہ کا ہم ایک مسئلہ پوچھیں۔ جو آدمی جس شعبے میں کام کر رہا ہے، کاروباری بندہ کاروبار کے مسائل سیکھیں، ذمہ دار حضرات ذمہ داری کے مسائل سیکھیں، ملازم حضرات ملازمت کے مسائل سیکھیں، اور معاشرت کے اخلاقیات کے مسائل۔ روزانہ کا ایک مسئلہ آپ میں سے کون سیکھ رہے ہیں؟ آپ ارادہ فرمائیں، آپ ارادہ فرمائیں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ آپ ایک سال آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک سال پابندی کے ساتھ روزانہ کا ایک مسئلہ سیکھتے رہیں، اگلے سال آپ مجھے بتانا کہ آپ کی زندگی میں فرق آیا ہے کہ نہیں آیا۔ پہلے کچھ دیکھیں گے تو پھر عمل ہوگا نا، جب پتہ ہی نہیں تو عمل کیا کریں گی؟ تو اس لیے میرے بھائی آج کی مجلس کا یہی سبق ہے،
آج تکمیل قرآن کا یہی سب سے بڑا درس ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو سیکھنے والے بن جائیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.